بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلی بل آخر تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ الیکشن نہ کروانے کے لیے بڑی گیم ڈال دی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف مختلف خطرناک مقدمات قائم ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ الٹیمیٹلی ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور خان نے بھی آج زمان پارک سے بڑا اہم پیغام دیا ہے۔ صدر الوی آج عمران خان سے زمان پارک میں ملے ہیں، کیا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور دوسری طرف نئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر کے چیئرمین نیب بنتے ہی نیب ٹیم بھی آج زمان پارک پہنچی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر کچھ بڑا اپ سیٹ ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج کی سرگرمیاں اگر آپ دیکھیں تو کل پورا دن تماشا بنا رہا، اور ایک ٹیم جو ہے پولیس کی ٹیم وہ اسلام آباد سے پہنچی۔ بالآخر وہاں پر جو اسلام آباد پولیس کا ٹویٹر ہینڈل تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ بھی مریم نواز ہی چلا رہی ہے، جو کہ پولیس کو جس طریقے سے بیان بازی نہیں کرنی چاہیے ویسی بیان بازی بھی ہوئی۔ بہرحال جو شخص آئی جی اسلام آباد ہے، اس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ خود کس کماش کا آدمی ہے۔ اب یہاں پر بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوئے۔ بدھ کو ایک بڑی ریلی لاہور کے اندر نکالی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت پی ڈی ایم حکومت کے لیے وہ یہی ہے کہ نواز شریف پاکستان آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چونکہ جب تک کسی جج کے ساتھ ساز باز نہیں ہوتی اور کوئی اپنا بندہ نہیں ہوتا، اس وقت تک نواز شریف اگر واپس آئیں گے تو ان کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ جیل میں اگر وہ رہیں گے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہاں سے کم از کم وہ گفتگو کر سکتے ہیں، وہاں سے وہ ہدایات دے سکتے ہیں۔ تو جیل سے بھی اگرچہ ان کے لیے ہدایات کا دروازہ کھلا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر وہ پوزیشن جو ہے وہ نون لیگ کی نہیں رہے گی۔ جو ہی الیکشن قریب آئیں گے، یہ ساری پی ڈی ایم مصنوعی طور پر تتر بتر ہوگی۔ حکومت کے جو تمام اتحادی پی ڈی ایم میں نہیں ہے، اے این پی اور پیپلز پارٹی، وہ بھی جدا جدا ہوں گے، اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے پر پہلے کی طرح یہ گالم گلوچ کریں گے، اور اقتدار دوبارہ جب یہ سیٹیں لے کر آئیں گے تو یہ ایک ہو جائیں گے۔ لیکن اب ان کا یہ ایک ہونا مشکل ہے۔ ان کو نظر آ گیا کہ عمران خان کا سیاسی میدان کے اندر مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آئے ہیں، ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور وہ فیصلے جو گنگو تیلی کو بھی آپ وزیر اعظم بنا دے، وزیر بنا دے، تو وہ فیصلے کرے گا۔ جتنا پیسہ ہے وہ غریب عوام پر بانٹ دو اور اپنی عیاشیاں کرو، خود اپنے کرپشن کیسز معاف کرواؤ، لیکن اس کو یہ مشکل فیصلے قرار دے رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ایک ہفتے تک تقریباً ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اب پوری کوشش یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کروانے نہیں ہیں، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے تو بنائے جا رہے ہیں۔ گورنر کے پی کے وہ کل انہوں نے کہا ہے کہ 2 دن کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے اس کا جو ممبر ہے وہ آ کر ملے، مشاورت کریں کہ الیکشن ہم نے کب کروانے ہیں۔ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو الیکشن ہے وہ ظاہر ہے اناؤنس تو کر دیے جائیں گے، لیکن ابھی تک الیکشن کروانے کا موڈ بالکل دکھائی نہیں دے رہا۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان بظاہر سارا عمل درآمد کرے گا تاکہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھے اور آئین کی خلاف ورزی یا توہین عدالت کی زد میں نہ آئے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے فضل الرحمان، انہوں نے جس طرح کل پریس کانفرنس کی، اور آپ نے دیکھا جب بھی کسی ادارے پر حملہ کرنا ہو، پریشر بڑھانا ہو، وہ خواہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ، تو فضل الرحمان کی لانچنگ ہوتی ہے۔ وہ ایک مولوی ہے، مدرسوں کے جتھے اس کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے اس کو وہ جو بھی بات کر لے گا اس پر ایکشن اس طرح سے نہیں ہوتا اور نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ سیاست کا ایک 13واں کھلاڑی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو ہے بغض عمران کے اندر سارا کام انہوں نے کیا، وہ غائب رہے، لیکن کل اس نے کہا کہ بھئی اتنا خرچہ ہو جائے گا الیکشن پر۔ بھئی خرچے کو چھوڑیں، آپ نے 85 وزیر مشیر رکھے ہوئے ہیں، اس خرچے پہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ چارٹر طیارہ وزیر اعظم کو لے کر آج پہنچا ہے وہاں قطر کے اندر جو ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے۔ تصویر آپ دیکھیں تو آپ اپنے وزیر اعظم کو ڈھونڈ نہیں پا رہے کہ وہ اس تصویر سے غائب ہے، وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، پوری قوم کو تلاش ہے، لیکن وہ گیا بھی ہے اس کانفرنس کے اندر یا نہیں، ایک تقریر تو دکھائی دی ہے۔ تو یہ اس وقت پوزیشن ہے، پاکستان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو آئین کے ساتھ نہیں کھڑے۔ یہ 1973 والا مولوی جو ورد کرتا تھا، آپ دیکھ لیں، وہ بھی آئین شکنی پر تلا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے حالات ایسے ہیں، اب خیبر پختونخوا کے اندر حالات ایسے ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، فلاں ایشوز ہیں، پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ فضل الرحمان مولوی صاحب جو ہے ان سے یہ کروائی گئی پریس کانفرنس
بھائی آئین کا تقاضا ہے 90 روز میں الیکشن، اور پھر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، تو اب ایک کھلی، آپ یوں سمجھیے یہ جارحیت بھی نہیں ہے، یہ کھلی بدماشی ہے۔ چونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو عوام کے خلاف یہ اصل میں جو ہے وہ بدماشی ہے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم ساری جماعتیں بھی ایک ہیں، الیکشن کمیشن، نگران حکومتیں، گورنر سب ہم ملے ہوئے ہیں، تو یہ عوام اور عمران خان کیا کر لے گی؟ چونکہ ان کو نظر آ رہی ہے اپنی شکست، تو اب اس وجہ سے یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان اگر باہر نکلے گا تو وہ کمپین کرے گا، تقریریں ہوں گی، لوگ پھر موبلائز ہوں گے، وہ میڈیا پر آئے گا، اس لیے میڈیا کے ذریعے پابندی لگا دی کہ ان کی گفتگو آپ نے چلانی نہیں ہے، چونکہ ہمارا جو نواز شریف ہے وہ چونکہ بغوڑا مجرم اشتہاری ہے، وہ اس طرح تقریر نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کی تقریر بھی مجرم اشتہاری بغوڑے ہوتے ہوئے شخص کی چلائی گئی۔ اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی چیز جو ہے وہ پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے مریم نواز کھلے عام مہم چلا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی شہری کی غیرت نہیں جاگی، جیسے ابھی کوئٹہ کے اندر ایک کی غیرت جاگی ہے، اس بغیرت کی یہاں عدلیہ پر حاضر سربز ججز ان کے خلاف جس طرح کی زبان درازی ہو رہی ہے، کمپین چلائی جا رہی ہے، کوئی اس کی غیرت نہیں جاگی، کسی اور کی بھی نہیں جاگی، اور اگر چند لوگوں نے درخواستیں دی ہیں تو وہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کی نہیں جاگی، مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اب یہاں یہ حالات ہے، تو ایک طرف واضح نظر آ رہا ہے کہ کھلی چھٹی ہے، بھائی آپ آئین توڑو، آپ جمہوریت کو پاؤں تلے روندو، آپ جو مرضی ہے کرو، ججز کو گالیاں دو، وہ آپ کو آزادی ہے، بس مقصد ایک ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نہ آ جائے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، ایک تو ریس کورس تھانہ لاہور کے اندر مقدمہ درج ہوا، اور کل ٹیم گئی اور ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، عمران خان، شبلی افراد، 173 لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ ہو گیا ہے، اور ایک شخص کی کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ غیرت جاگ گئی ہے، اور اس نے کہا کہ مریم نواز جو عمران خان ہے انہوں نے کل زمان پاک سے ایک تقریر کی ہے، ٹی وی چینل سے اس کو لائیو کور کیا ہے، اور اس کے اندر اداروں کے حوالے سے نفرت انگیز گفتگو ہوئی ہے۔ اب یہ ادارہ کیا صرف اس ملک میں ایک ہے؟ عوام جو ہے اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، عدلیہ کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، یہ تو الٹا خود ادارے کو بدنامی جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس سے جو فوج کا امیج ہے وہ عوام کی نظروں میں یہ دانستہ یا نہ دانستہ طور پر پتہ نہیں اس گرانے کا مقصد کیا ہے، اور اس طریقے سے جیسے لوگ آج سوچتے ہیں کہ 1973 میں بھی پاکستان پھر اسی طریقے سے ٹوٹا، جیسے لوگ بتاتے تھے، پہلے یہ ایک رومانس قسم چھایا ہوا تھا پوری قوم پر۔ اب یہاں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا بہرحال یہ بڑا امتحان ہے، چونکہ نون لیگ اور یہ پی ڈی ایم پوری طرح ان کو استعمال کریں گے، اس کے بعد دھمکیاں دیں گے اور لڑائی ہوگی۔ صدر الوی صاحب جو ہے وہ زمان پارک پہنچے، زمان پارک انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو بھی کچھ مذاکرات بیک ڈور رابطے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی، بعد ازاں پھر ایک کوشش شروع ہوئی، لیکن وہ کام نہیں بنا، چونکہ یہاں کوئی بھی طاقت کی زبان سے چونکہ سرنڈر کوئی نہیں، عوام کی رائے کے سامنے سرنڈر کرنے کا مسئلہ ہے، آئین کے سامنے سرنڈر کرنے کا مسئلہ ہے، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحافی، اینکر، میڈیا کے اوپر آنے والے، مختلف سیاسی جماعتیں، پتہ یہ چلا کہ یہ آئین، جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی، اظہار رائے، ان کے ساتھ اس پورے مافیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دھندے والے لوگ ہیں، یہ جو دھندا کریں اس کے مطابق یہ اپنی رائے بناتے ہیں، وہی یہ مہم چلا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ کوئٹہ میں خطرناک مقدمہ ہوا ہے، عمران خان جو ہے، تو جو الوی صاحب نے پیغام دیا ہے اس کے مطابق ظاہر ہے کچھ رابطے تو ہوتے ہیں، بے شک انکار بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک لیول پر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آگے بند کچھ نہیں پا رہا ہوتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایک طرف ایک پیج تھا عمران خان کے ساتھ بغیر اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن ادھر نون لیگ کے ساتھ بھی معاملات ہو رہے تھے، جیل کے اندر نواز شریف اور ان کی فیملی کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا تھا، بیرون ملک ان کو بغایا بھی گیا، تو وہ ایک طرف فیسیلیٹیشن بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں جو ہے مختلف مقدمات بننا، وارنٹ گرفتاری جاری ہونا، اور پھر کل اگر اسلام آباد کے اندر عمران خان اب تک کی اطلاعات کے مطابق کنفرم نہیں کیا گیا، کسی بھی لمحے وہ یا تو پیش ہوں گے، اگر پیش ہوتے ہیں
تو پھر بھی اسلام آباد پولیس کی ایک اپنی حکمت عملی ہوگی. تو مختلف ایسے مقدمات ہیں اور کچھ ایف آئی آر جو ہے وہ سیل بھی ہے کہ جس کے تحت عمران خان کو ایک اگر مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے تو 3-4 اور مقدمات میں گرفتاری کروا کے اب کوئٹہ میں مقدمہ ہے, کسی اور جگہ آپ دیکھیں گے ابھی غیرت جاگنا شروع ہوگی پشین کے اندر, آگے جو ہے وہ چاغی میں, اور پھر سندھ کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ غیرت برگیڈ جو ہے یہ ایک عجیب قوم ہے اس ملک کے اندر جو ایک جو ہے وہ انگڑائی لیتی ہے کسی وقت. اب یہاں جو ہے وہ الٹیمیٹلی اب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے. معاملات طے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کیا, کسی نے عوامی رائے کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ 75 سال سے اس عوام پر زبردستی رول کرنے کی ایک عادت ہے, اور پھر زرداری اور شریف مافیا جیسے لوگوں کو ساتھ ملا کر ہمیشہ کام چلا دیا جاتا ہے. اب یہاں جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ معاملات کامیاب نہیں ہوئے. اب نیا ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ بنے ہیں چیئرمین, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ادارے سے ان کا تعلق ہے پہلے ہی عوام کے اندر ایک رائے پائی جا رہی ہے کہ وہ کچلنے کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف کو اس وقت جو ہے ایک ماحول سازی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو بنانا, اور کتنا یعنی میں آپ کو بتاؤں اتنا لطیفہ ہوا ہے یہ راجہ ریاض اور جو شہباز شریف ہے انہوں نے اپوائنٹمنٹ کیسے کی ہے وہ بھی میں اگلی ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھنے کی, کہ یہاں پر جو ہے چیئرمین نیب آتے گئے اور زمان پارک یہ نوٹس پہنچ گیا. بھائی کم از کم ایف آئی اے نیب ان کا تو نوٹس بنتے ہی نہیں ہے عمران خان کو. بھائی آپ ممنوعہ فنڈنگ کہیں جو بھی کہیں, جس ملک کا ایک وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص 8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا اس پر الزام ہے, 16 ارب روپے جو ہے وہ ایف آئی اے کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے, اور اس کی ٹرانزیکشن موجود ہے, اور کسی ادارے کو وہ شخص وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا جائے صرف اس لیے کہ عوام کو ان کی اوقات دکھانی ہے کہ جو جتنا بڑا ملزم ہے, جتنا بڑا کوئی کرمینل ہے, کوئی مجرم ہے, ٹھگ ہے, ڈاکو ہے, آپ کی رائے ہے جوتے کی نوک پر, ہم ان کو آپ کا وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور یہ بنا رہے ہیں, اب آپ اتار کے دکھائیں. اب یہ صورتحال ہے اس ملک کے اندر. تو کم از کم وہ نیب جو ہے وہ ایز اے ادارہ, اس ادارہ دائر عام ہوتا ہے, اس کے اندر شخصیات آتی ہیں, اور یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور اس کے تحت اب یہ ہو رہا ہے. پہلے تو شہباز شریف جو ہے اس کے سامنے سرنڈر کیا آپ نے, اور چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے اوپن اینڈ شٹ کیس, لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ احتساب نہیں ہے, یہ انتقامی کاروائی ہے, مذاق ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل آ جائیں گے, یہ ساری بیوروکریسی ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور بالآخر وہ سرنڈر کریں گے, اور یہ سارے ابھی جو بدماش بنے ہوئے ہیں یہ بچ جائیں گے, ان کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے آپ. تو یا تو یہ اعلان کریں عمران خان کہ بھئی اقتدار میں آئیں گے, عوام طاقت دیں, یہ ابھی جتنے ہیں قانون ایسا بنانا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکے, اس کو سزا ہو. یہ جو غیر قانونی دھندہ ہے, یعنی ایک پارٹی کو آپ انتقامی کارروائی بناتے ہیں, دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ ایسی صورتحال کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن نہ کروانے کے لیے ملک کو انارکی کی طرف لے جانا, بدامنی کی طرف لے جانا, ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول بنانا, پرامن ملک کے اندر ایک بغاوت ٹائپ صورتحال کو جنم دینا, انارکی جنم دینا, یہ کوئی دانش مندی تو نہیں ہے, میرا خیال ہے بے وقوفی ہے. لیکن یہ جو گیمیں ہیں, جب ہی رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے جی الیکشن جا کے اگست ستمبر میں ہو سکتے ہیں, تو ابھی ایسے وہ تاثر دے رہے ہیں کہ الیکشن ہم نے کروانی نہیں ہے. ابھی تو الیکشن کمیشن جب فنڈ مانگے گا, فوج مانگے گا, کچھ اور فیسیلیٹیشن مانگے گا, تو اس کو ملے گی نہیں, اور پھر الیکشن کمیشن تو زبردست ہو جائے گا, زندہ باد. لیکن دوسری طرف جو ہے عدالتوں کے اندر معاملات جائیں گے. تو ابھی بڑا یہ معاملہ ہے, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ بہت بڑا امتحان ہوگا اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے, اور عمران خان کو یہ پہلے بند کرنا چاہتے ہیں, گرفتار کرنا چاہتے ہیں, نائل کرنا چاہتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ پھر ہم جیت جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ کم از کم ہمارا جو ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ فوج, ان کو اپنی غیر جانبداری ضرور ثابت کرنی چاہیے, چونکہ جو یہ ٹولہ ہے انہوں نے تو کھاؤ پیو کر کے چلے جانا ہے. الٹیمیٹلی جو ادارہ ہے جو ابھی تک جو ہے جس پر پھر بھی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے,
تو یہ امید ہے اور بڑی قربانیاں دے رہا ہے، تو وہ اگر اسی طرح رہے گا تو پھر بہت ہی معاملات الزامات آ رہے ہیں، اس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔